دھوپ اور چھاؤں۔ لدھیانہ پہنچنے کے دوسرے ہی روز ایک پیغام میرا منتظر تھا اور اب میں ایک اہم مشن پر بیٹالہ جا رہا تھا۔ بیٹالہ سرحدی علاقہ ہے۔ یہاں سے گرفتار ہونے والے غیر ملکیوں کو گورداسپور جیل میں رکھا جاتا تھا، جہاں سے وہ لوگ تاریخی پیشی بھگتنے کے لیے بیٹالہ آتے تھے۔ ہمیں اپنے ایک اہم ساتھی کو پولیس کی حراست سے آزاد کروانا تھا۔ دشمن ملک کی بھری پوری کچہری میں سے اپنے کسی ساتھی کو اغوا کر کے لے جانا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ یہ زندگی اور موت کا کھیل تھا، جس میں موت کی جیت کے امکانات زیادہ ہی روشن دکھائی دیتے تھے۔ اس سلسلے میں اپنے ایک مقامی دوستوں کی مدد حاصل کرنا ضروری تھا۔ میں نے پرکاش کو یہی بہانہ کیا تھا کہ مال کا آرڈر وصول کرنے یو پی کی طرف جا رہا ہوں۔ یہ انتہائی معقول بہانہ تھا، جس کی آڑ میں مجھے اپنی سرگرمیاں جاری رکھنا تھیں۔ میں اپنے طے کردہ پلان کے مطابق بیٹالہ آ گیا۔ یہاں مجھے ایک دوست سے، جو میرے ملک کی انٹیلیجنس کا خاص آدمی تھا، ملاقات کرنا تھی۔ کسی بھی جاسوس کے لیے دوسرے ساتھی جاسوس سے ملاقات بڑا جان جوکھوں کا کام ہے، کیونکہ وہ شخص حال ہی میں سرحد پار کر کے آیا ہوتا ہے اور اس بات کا امکان ہر وقت موجود رہتا ہے کہ وہ کہیں دشمن انٹیلیجنس کے ہتھے نہ چڑھ گیا ہو۔ اگر دشمن کسی ایسے شخص کو قابو کر لے جو ان کے ملک میں سکونت پذیر اپنے ساتھی کا کوئی پیغام وصول کرنے جا رہا ہے، تو وہ ان کے لیے خصوصی تحفہ ہوتا ہے، کیونکہ اس شخص کے ذریعے وہ پہلے سے ان کی سوسائٹی کے کافی اندر تک گھس کر محفوظ ہو جانے والے جاسوس تک جا پہنچتے ہیں۔ اول تو انٹیلیجنس کا تفتیش کا طریقہ ہی اتنا اذیت ناک ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی مرحلے پر گرفتار شدہ شخص ان کے آگے ہتھیار ڈال دیتا ہے اور اپنے ساتھی کا پتہ بتا دیتا ہے۔ اس کے علاوہ سب سے بڑا خطرہ ڈبل ایجنٹوں کا بھی ہے، جو دنیا کی قریباً ہر انٹیلیجنس میں پائے جاتے ہیں اور تھوڑے سے انعام کے لالچ میں اپنے ساتھی کو گرفتار کرا دیتے ہیں۔ میں بجائے اس جگہ جانے کے جہاں مجھے اپنے ساتھی سے ملنا تھا، بیٹالہ کے لاری اڈے پر چلا آیا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی تھے، صرف ایک خاص نشانیوں سے میں نے اسے پہچان کر اس سے پیغام وصول کرنا اور مل کر منصوبہ بندی کرنا تھی۔ قریباً 1 گھنٹے کے جان لیوا انتظار کے بعد مجھے بالآخر وہ ایک سرحدی علاقے کی طرف سے آنے والی بس میں سے اترتا نظر آیا۔ کافی محتاط آدمی تھا، خاصا چوکنا نظر آ رہا تھا۔ بس سے اتر کر اس نے بجائے ادھر ادھر اجنبیوں کی طرح دیکھنے کے چپ چاپ اپنی راہ لی۔ بس کے ارد گرد فوراً 2-3 سیکیورٹی والے اکٹھے ہو گئے تھے، لیکن کیا مجال جو اس پر کسی کو ذرہ برابر بھی شک گزرا ہو۔ نووارد درمیانی عمر اور مضبوط جسم کا مالک ایک بوٹے سے قد کا آدمی تھا۔ میں نے بس سے اترتے ہی اس کا تعاقب شروع کر دیا، لیکن لاکھ چالاک، ہوشیار اور میرے ہی ملک کا تربیت یافتہ ہونے کے باوجود اسے اس بات کا اندازہ نہیں ہو سکتا تھا۔ قریباً 10-15 منٹ تک میں اسی چکر میں رہا کہ مبادا کوئی اس پر نظر رکھے ہوئے تو نہیں، یا پھر انڈین انٹیلیجنس والے اسے میرے لیے بطور چارہ استعمال تو نہیں کر رہے۔ ابھی ہماری ملاقات کے وقت میں 10-15 منٹ باقی تھے۔ نووارد لاری اڈے پر بنے ایک چائے کے سٹال میں جا گھسا۔ اس کی واپسی عین وقت پر ہوئی۔ جیسے ہی وہ سٹال سے باہر نکلا، میں طے شدہ منصوبے کے مطابق اس سے ٹکرا گیا۔ شمع کرنا مہاراج جی، بیٹالہ آ کر عقل ٹھکانے نہیں رہتی دہلی والوں کی، میں نے معذرت کرتے ہوئے اپنا مخصوص کوڈ فکرہ کہا تھا۔ دہلی کی کیا بات ہے جناب؟ اچھا، آپ کیا دہلی سے آئے ہیں؟ اس نے بھی میرے ساتھ چلتے چلتے کہا۔ سگریٹ ہوگا آپ کے پاس؟ میں نے کہا۔ ماچس نہیں ہے، وہ بولا۔ آئیے اور چائے پی لیں، میں نے کہا۔ ہم دونوں مخصوص الفاظ ان فکروں میں استعمال کر کے ایک دوسرے کو اپنی شناخت کروا دی تھی۔ میں نے بھی اس کی طرح دیہاتی کپڑے پہن رکھے تھے اور ایک کپڑے کا تھیلا ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کا حال احوال دریافت کرتے لاری اڈے کے باہر کچہری کے نزدیک ایک ہوٹل میں بنے چھوٹے سے کیبن میں جا بیٹھے۔ نووارد نے، جس کو جسونت نام الاٹ ہوا تھا، تمام تفصیلات سے مجھے ایک مرتبہ پھر آگاہ کیا۔ ہم نے یہ کام اپنے بھارتی دوستوں کی مدد سے انجام دینا تھا، لیکن وہ بھی اس طرح کہ انہیں اس بات کی کانوں کان خبر نہ ہو کہ جسے ہم پولیس سے چھیننے جا رہے ہیں وہ شخص کون ہے۔ ان کے نزدیک تو وہ خاص شخص ہمارے ملک کا ایک مانا ہوا سمگلر تھا، جس کے بھارتی پولیس کے قبضے میں رہنے سے تمام کاروبار کا بیڑا غرق ہونے کا خطرہ تھا،
اور ہمارے بھارتی دوستوں کو مزید مال اسی صورت مل سکتا تھا جب ہمارا یہ اہم ساتھی رہا ہو کر پاکستان پہنچے گا۔ تمام تفصیلات اچھی طرح طے کرنے کے بعد ہم دونوں اٹھے اور ایک دوسری لاری کے ذریعے ان سمگلر بھارتی دوستوں کے ڈیرے کی طرف چل دیے۔ ہم لوگ وہاں رات گئے پہنچے تھے۔ ہمارے بھارتی دوست چرن سنگھ نے بڑی فراخ دلی سے میرا استقبال کیا۔ میرے ساتھی کو وہ پاکستان سے ایک تگڑے سمگلر کی حیثیت سے اچھی طرح جانتے تھے اور انہیں یہ بھی علم تھا کہ اسی تگڑے سمگلر کی وجہ سے وہ آج لاکھ پتی بنے ہوئے تھے، ورنہ وہ تو معمولی سے ذمہ دار تھے۔ جسونت نے میرا تعارف صوبہ سرحد کے بہت بڑے آرتی کے بیٹے کی حیثیت سے کروایا۔ چرن سنگھ کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ کیڑی وی کر نارائن اگے مہاراج، اس نے مجھ سے گرمجوشی سے بغل گیر ہوتے ہوئے کہا۔ چرن سنگھ کے ساتھی 3-4 مرغ لے آئے جنہیں میرے پاکستانی ساتھی جسونت نے حلال کیا اور چرن سنگھ نے انہیں پکوانے کے لیے گھر بھیج دیا۔ ہم لوگ تو جھٹکا نہیں کھاتے تھے لیکن وہ حلال ضرور کھا لیتے تھے۔ ہماری اطلاعات کے مطابق مطلوبہ ساتھی جسے پولیس کی حراست سے آزاد کروانا تھا وہ اگلے روز تاریخ پیشی پر گورداسپور جیل سے بٹالہ آ رہا تھا۔ گورداسپور سے بٹالہ آنے والے ملزمان کو پرائیویٹ بسوں پر لایا جاتا تھا۔ چرن سنگھ نے منصوبے کے مطابق 2 آدمی فوراً روانہ کر دیے۔ انہیں تمام تفصیل سے سمجھا کر ان کے حصے کا کام آگاہ کر دیا گیا۔ یہ دونوں چرن سنگھ کے انتہائی خاص آدمی تھے۔ ہم دونوں کو بھی چرن سنگھ نے رات گئے ایک پرائیویٹ کار کے ذریعے اس مخصوص علاقے میں پہنچا دیا تھا جہاں سے ہم نے اپنی کارروائی کا آغاز کرنا تھا۔ ہم نے اپنے منصوبے پر عمل کرنے کے لیے گورداسپور سے بٹالہ آنے والی سڑک کے ایسے حصے کو منتخب کیا تھا جہاں چرن سنگھ کا اپنا ایک مخصوص اڈا تھا اور وہ قریباً سارے کا سارا گاؤں اس کے خاص لوگوں پر مشتمل تھا۔ یہ گاؤں عموماً سمگلروں کے گاؤں کے نام سے مشہور تھا اور یہاں کے مکین سمگلنگ کے علاوہ بھی بہت سے غلط کام کرتے رہتے تھے۔ ہماری اطلاعات کے مطابق ہمارے آدمی کو کسی بھی پرائیویٹ لاری میں وہاں سے 9 اور 10 بجے کے قریب گزرنا تھا۔ لاری میں اس کے ہمراہ گارڈ کے 2 سپاہی اور 1 حوالدار موجود تھے جن کے پاس صرف ایک 303 کی رائفل تھی۔ قریباً 8 بجے اس جگہ چرن سنگھ نے اپنے 5-6 ساتھیوں کے ہمراہ ناکہ بندی کر لی۔ اب ہم لوگ شدت سے اس خاص لاری کے منتظر تھے جس میں ملزمان ہمارے بھارتی دوست کے ہمراہ آ رہے تھے۔ ہمارا وہ ساتھی جسے اغوا ہونا تھا اسے جیل میں اطلاع مل چکی تھی اور وہ بھی اپنی بساط کے مطابق تیاری کے ساتھ آ رہا تھا۔ قریباً 9:30 بجے ایک تیز رفتار موٹر سائیکل سوار نے اطلاع دی کہ ہمارے ساتھی پہنچنے والے ہیں۔ ابھی بمشکل 5-6 منٹ ہی گزرے تھے کہ اچانک ایک بس وہاں آ کر پہنچ گئی۔ بس میں موجود چرن سنگھ کے دونوں ساتھیوں نے منصوبے کے مطابق کام شروع کر دیا۔ ایک نے ڈرائیور کی گن پٹی پر پستول رکھ کر اسے بس روکنے کا حکم دیا جبکہ دوسرے نے بڑی پھرتی کے ساتھ پولیس کے سپاہی سے رائفل چھین لی۔ بس کے مسافر یہی سمجھے تھے کہ ڈاکوؤں نے کہ کسی گروہ نے ان کو لوٹنے کے لیے ان پر حملہ کر دیا ہے۔ بس کے رکتے ہی چرن سنگھ اور اس کے ساتھیوں نے بڑی پھرتی کے ساتھ اس کے گرد گھیرا ڈال لیا۔ ہماری بس میں موجود ساتھی نے انجن بند کر کے چابی اپنے قبضے میں کر لی تھی۔ اب ہمیں جو کچھ بھی کرنا تھا چند منٹ کے اندر کر گزرنا تھا کیونکہ اس سڑک پر لاریوں کی آمد و رفت ہر وقت جاری رہتی تھی۔ ہم نے بس میں موجود 15-20 سواریوں کو نیچے اترنے کا حکم دیا۔ ان میں پولیس کے سپاہی اور ہمارے ساتھی بھی شامل تھے۔ جیسے ہی وہ نیچے اترا اس نے جھٹکا مار کر ہتھ کڑی کو حوالدار کی بیلٹ سے نکال لیا۔ چرن سنگھ کے ساتھی اس اثناء میں ان کے سروں پر رائفلیں تانے کھڑے رہے۔ ہمارے ساتھی کے دونوں پاؤں میں بیڑی تھی۔ جسونت قریب ہی کھڑی جیپ کی پچھلی سیٹ پر بے چینی سے ہمارا منتظر تھا۔ اب ہم لوگ 2 گروپوں میں بٹ گئے۔ میں، جسونت، اغوا کنندہ اور چرن سنگھ جیپ میں سوار ہو گئے جبکہ باقی ساتھی پہلے سے تیار شدہ گھوڑیوں پر بیٹھ گئے۔ انہوں نے بس کے ٹائروں پر فائرنگ کر کے انہیں ناکارہ بنا دیا۔ ہماری جیپ پہلے سے پلان شدہ راستے پر بھاگنے لگی۔ جب تک ہم نظروں سے اوجھل نہیں ہو گئے گھڑ سوار وہاں موجود رہے۔ جب ہم خاصے محفوظ ہو گئے تو انہوں نے بھی اپنے گھوڑیوں کو لگام دی۔
پچھلی سیٹ پر جسونت اپنے کام میں مصروف تھا۔ 3-4 منٹ کے اندر اس نے اغوا کنندہ کو بیڑیوں اور ہتھکڑی سے نجات دلا دی۔ ہمارے اس عظیم دوست کی انڈین انٹیلیجنس نے بہت بری طرح مار پیٹ کی تھی، لیکن اتنی زبردست تفتیش کے بعد وہ بزدل اس سے کوئی کام کی بات نہ اگلوا سکے تھے۔ بری طرح زخمی اور کمزور ہونے کے باوجود اس کے عزم میں کوئی کمی نہ آئی تھی اور وہ اپنے آپ کو تندرست و توانا ہی ظاہر کر رہا تھا۔ جسونت تالے توڑنے اور انتہائی مخدوش حالات میں بھی سرحد عبور کرنے میں ماہر تھا۔ اسے شاید اسی لیے یہ فریضہ سونپا گیا تھا۔ ہم نے اپنے دوست کو پہننے کے لیے فوراً نئے کپڑے نکال کر دیے۔ اب اس مہم کا کمانڈر میں تھا۔ سب کو میرے فیصلے پر عمل کرنا تھا۔ پہلے سے اپنے پاس رکھے کچھ خاص کیپسول میں نے اپنے نئے دوست کو جیپ میں ہی کھلا دیے تھے۔ اس کی حالت کافی سنبھل چکی تھی۔ ایک مخصوص مقام پر ہم لوگ جیپ سے اتر گئے۔ چرن سنگھ نے یاری نبھا دی تھی، باقی کام اب ہمارا تھا۔ لو بھائی سجنوں، رب راکھا۔ اس نے پہلے سے تیار شدہ ایک پرائیویٹ کار کے قریب ہمیں اتار کر جیپ کو دوسرے راستے پر ڈال دیا۔ کار میں چرن سنگھ کا بھائی ہمارا منتظر تھا۔ کار میں بیٹھنے سے پہلے ہی جسونت سنگھ نے ہمارے ساتھی کا حلیہ بدل کر رکھ دیا تھا۔ اس کے مشاک ہاتھوں کی داد دیے بغیر رہ نہ سکا۔ اس نے 5 منٹ کے اندر ہی اپنے پاس موجود سیفٹی ریزر اور مختلف قسم کے لوشنوں کے ذریعے ہمارے نئے ساتھی کو قید اور مسلسل اذیت نے جس کی نہ صرف داڑھی خاصی بڑھا دی تھی بلکہ چہرے سے لہو بھی نچوڑ لیا تھا، ایک تندرست اور صحت مند خون کی سرخی لیے گاؤں والے شہری بابو میں تبدیل کر دیا تھا۔ میرا نیا ساتھی میرا ہم عمر تھا۔ جب اس نے کار میں بیٹھتے ہوئے اپنے چہرے پر نظر ڈالی تو بے اختیار مسکرا دیا۔ ایسی شکل تو میری اپنے ملک میں بھی نہیں ہوگی۔ کمال کے فنکار ہو یار، کیا سے کیا بنا کے رکھ دیا ہے، اس نے جسونت کو داد دیتے ہوئے کہا۔ راستے میں پڑنے والی ندی میں ہم نے پولیس کی چھینی ہوئی رائفل اور جسونت کا پٹارا جس میں نہ جانے کیا کیا علم گلم اس نے بھر رکھا تھا پھینک دیا۔ چرن سنگھ کا بھائی ہمیں شام تک مختلف ذیلی سڑکوں پر گھماتا رہا۔ اس اثناء میں ہم نے جی ٹی روڈ کے نزدیک پھٹکنے کی کوشش نہیں کی تھی اور کھانا بھی کار ہی میں کھایا تھا۔ رات گئے ہمیں کپور تھلہ کے نزدیک ایک محفوظ مقام پر پہنچا کر چرن سنگھ کا بھائی بھی رخصت ہو گیا۔ اس نے یہاں اپنا ہمیں ایک دوست ظاہر کیا تھا اور ہمیں تاکید کر دی تھی کہ اپنی اصلیت سے ان لوگوں کو آگاہ نہ کیا جائے۔ چرن سنگھ کے جاتے ہی میں نے معاملات پر غور کیا اور وہاں سے ہٹ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ ہم نے صاحب خانہ سے ایک ضروری کام کے سلسلے میں معذرت کی اور ٹرین کے ذریعے دہلی کی طرف چل دیے۔ ہم تینوں اس وقت خاصے معزز نظر آ رہے تھے۔ بادی النظر میں یہی دکھائی دیتا تھا کہ ہم تینوں کوئی اعلیٰ افسر تھے۔ جسونت زیادہ پڑھا لکھا نظر نہیں آتا تھا، وہ بہرحال سینئر تھا۔ اسے سارے بھارت کا چپا چپا زبانی یاد تھا، گاڑیوں کے نام، ان کے اوقات روانگی، راستے اور مشہور شہروں کے ہوٹل وغیرہ۔ جسونت نے ایک کلی کو نذرانہ دے کر فرسٹ کلاس کی 3 ٹکٹیں حاصل کر لیں اور تھوڑی دیر بعد ہم تینوں اپنی اپنی سیٹوں پر روانگی کے منتظر بیٹھے تھے۔ قریباً 1 گھنٹے کے جان لیوا انتظار کے بعد گاڑی میں حرکت پیدا ہوئی اور آہستہ آہستہ اس نے طلب رفتار پکڑ لی۔ دوران سفر ہم دونوں اپنے ساتھی کو پاکستان پہنچانے کے لیے محفوظ سرحد ڈھونڈتے رہے، کیونکہ اس بات کا تو ہمیں بخوبی علم تھا کہ پنجاب سے سرحد عبور کرنا دانستہ خودکشی کرنے والی بات تھی۔ ایک تو پہلے ہی وہاں فوجوں کی خاصی تعداد موجود تھی، پھر اس خبر کے پھیلتے ہی تمام متعلقہ ایجنسیوں نے سرحد کے گرد اپنا جال بن لیا ہوگا اور ان کے چپے چپے پر نظر ہوگی۔ ہمارا ارادہ راجستھان یا سندھ کی طرف سے سرحد عبور کرنے کا تھا۔ حتمی فیصلہ مجھے ہی کرنا تھا، اس لیے مجھ پر خاصی ذمہ داری عائد ہوتی تھی۔ قریباً 3-4 گھنٹے کی مغز ماری کے بعد بالآخر ہم نے راجستھان کی ایک اپنی دانست میں انتہائی محفوظ جگہ کا انتخاب کر لیا تھا اور اب ہم آنے والے حالات کے منتظر تھے۔ دہلی تک ہم میں سے کوئی بھی بمشکل 1 گھنٹے سے زیادہ نہ سونے پایا تھا۔ ہم کپور تھلہ سے چندی گڑھ اور امبالہ ہوتے ہوئے کرنال سے گزر کر دہلی پہنچے تھے۔
یہ لمبا اور خاصا الجھا ہوا راستہ بھی جسونت کی ذہنی اختراع تھی۔ اس طرح ہم مین لائن سے ہٹ کر سفر کر رہے تھے اور خاصے محفوظ تھے۔ جسونت کے پاس اپنا ذاتی پستول موجود تھا، جبکہ میں نے اور ہمارے نئے ساتھی نے آٹومیٹک پستول اپنے اسمگلر دوستوں سے حاصل کیا تھا۔ ہم نے اپنی دانست میں ہر قدم پھونک پھونک کر اٹھایا تھا، لیکن ایک بنیادی غلطی ہم سے یہ ہو گئی کہ ہمارے دہلی جانے کی اطلاع ان لوگوں کو ہو چکی تھی جہاں ہمیں چرن سنگھ کا بھائی چھوڑ کر گیا تھا۔ حادثہ یہ گزرا کہ ہمارے فرار ہوتے ہی وہاں سے پولیس کے ایک ڈی ایس پی کا گزر ہوا جو معمول کی کارروائی کے مطابق گشت پر تھا۔ بس کے مسافروں نے شور مچایا اور تمام واقعے کی اطلاع کر دی۔ کچھ لوگ چرن سنگھ کو پہچان گئے تھے، انہوں نے حملہ آوروں میں اس کی موجودگی کی نشاندہی بھی کر دی۔ دوسری طرف فرار کرایا جانے والا ملزم کوئی معمولی ملزم نہیں تھا۔ جیسے ہی ڈی ایس پی نے وائرلیس کے ذریعے اس کے مندرجات سے ہیڈ کوارٹر کو آگاہ کیا، انڈین پولیس کے ایوانوں میں زلزلہ طاری ہو گیا۔ یک لخت جیسے وہ نیند سے بیدار ہو گئے۔ چند منٹ کے اندر ہی بھارتی خفیہ پولیس کی تمام ایجنسیاں حرکت میں آ گئیں۔ چرن سنگھ کو گرفتار کرنا یا اس سے کچھ اگلوا لینا خالہ جی کا کھیل نہیں تھا۔ انڈین سیکیورٹی افسران اسے 2-3 گھنٹے کے اندر ہی گرفتار کر لیا، لیکن زیادہ توجہ چرن سنگھ پر نہیں بلکہ اس کے ساتھیوں پر دے رہے تھے۔ چرن سنگھ صرف دلیر اسمگلر تھا، سیاستدان تو تھا نہیں۔ پھر سکھوں کی روایتی بیوقوفی بھی آڑے آئی۔ اس نے فرار کے منصوبے میں اپنے 5-6 اور ساتھیوں کو بھی شامل کر لیا، جنہیں ہمارے کپور تھلہ تک مرحلہ وار پہنچنے کا علم تھا۔ مزید پیش رفت ہوئی تو انڈین سینٹرل انٹیلیجنس بیورو کے افسران کڑی سے کڑی ملاتے رات گئے کپور تھلہ کے اس گھرانے تک جا پہنچے جہاں چرن سنگھ کا بھائی ہمیں لے کر پہنچا تھا۔ کیس اگر پولیس کے ہاتھوں تک ہوتا تو وہ لوگ گرداسپور کے ارد گرد ہی ٹکرے مار مار کر تھک جاتے، لیکن چونکہ معاملہ زیادہ ہی سنجیدہ تھا اور انڈین آئی بی نے را فوجی انٹیلیجنس کی ہنگامی مدد حاصل کر لی تھی، اسی لیے انہیں اتنی کامیابی ہوئی۔ را کے افسران زیادہ تر کے جی بی کے تربیت یافتہ ہونے کی وجہ سے جدید سائنٹیفک جاسوسی نظام اپنائے ہوئے تھے۔ کپور تھلہ کے میزبانوں کے تو وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ ان کے مہمان کون تھے۔ ان کے نزدیک تو ہم چرن سنگھ کے مہمان ہونے کی وجہ سے واجب الاحترام تھے، اسی لیے ان کا ایک آدمی ہمیں اسٹیشن تک چھوڑ گیا۔ اس نے شاید ہمیں ٹکٹ خریدتے دیکھ کر ہماری منزل معلوم کر لی تھی، یا پھر را کے چالاک افسران نے ٹکٹ کلیکٹر یا بلیک ٹکٹ بیچنے والے کلیوں سے ہماری منزل کا پتہ چلا لیا تھا۔ بہرحال یہ اتنا بڑا کارنامہ نہیں تھا۔ جب وہ کپور تھلہ اسٹیشن تک چلے آئے تھے تو ہماری منزل کا پتہ لگانا ان کے لیے کچھ زیادہ درد سر کا باعث نہیں ہوگا۔ ہم صبح دہلی پہنچے تھے۔ ٹرین دہلی اسٹیشن سے کچھ فاصلے پر ٹھہری تو اچانک ایک طوفان بدتمیزی آ گیا۔ فوج کے درجنوں مسلح جوانوں نے فرسٹ کلاس کے دروازوں پر قبضہ کر لیا۔ شدید سردی کی وجہ سے مسافروں نے دروازے بند کر رکھے تھے، وہ دروازوں کے باہر ہی لٹک گئے۔ اس کے ساتھ ہی گاڑی نے رفتار پکڑ لی۔ ہمارا ماتھا ٹھنکا۔ توقعات کے بالکل برعکس اچانک پیش آنے والی صورتحال نے ہمیں ڈگمگا دیا۔ میری طرح یقیناً میرے دونوں ساتھیوں کے دل بھی دہل گئے تھے، لیکن یہی ایک جاسوس کے امتحان کا وقت ہوتا ہے۔ اب کنٹرول مجھے سنبھالنا تھا۔ دوسرے ہی لمحے میں تیار تھا۔ جسونت اور نیا ساتھی بھی سنبھل گئے۔ ہم نے آنکھوں میں ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ جسونت نے جھکتے ہوئے میرے کان میں سرگوشی کی۔ ہم نے دہلی میں بچ نکلنے کی صورت میں دوبارہ ملنے کے لیے ایک مقام طے کر لیا تھا۔ فوراً ہی ہمارا منصوبہ بھی ترتیب پا گیا۔ جیوندیاں دے میلے سجنوں، جسونت ہماری طرف دیکھ کر مسکرایا۔ فی امان اللہ، میں نے اور دوسرے ساتھی نے سرگوشی کی۔ وہ ہم سے علیحدہ ہو کر بڑی پھرتی کے ساتھ ڈبے کے اندر ہی اندر چلتا ہوا غائب ہو گیا۔ ہم دونوں نے اپنی جیبوں میں رکھے پستول تھپ تھپائے اور ایک دوسرے کا ہاتھ گرم جوشی سے دبایا۔ پستول ہمارے پہنے ہوئے کونوں کی جیبوں میں منتقل ہو گئے تھے اور بوقت ضرورت ہم ان سے بھی کام لے سکتے تھے، چنانچہ ایک دوسرے کو شہادت سے بھی سرفراز کر سکتے تھے، جو ہمارا آخری حربہ تھا۔
اپنی سیٹیں ہم نے چھوڑ دی تھیں اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لگے ڈبے کے پلیٹ فارم کی مخالف سمت کھلنے والے دروازے سے آن لگے۔ اسٹیشن نزدیک آ جانے کی وجہ سے ڈبے میں خاصی ہلچل مچی تھی۔ ہر کوئی اپنی اپنی فکر میں تھا۔ چند منٹ کے لیے لوگوں نے سپاہیوں کے اس طرح اچانک ڈبوں کے دروازے سنبھالنے کا نوٹس ضرور لیا تھا، لیکن اب ان کو زیادہ فکر اپنی اور اپنے سامان کی تھی۔ اسٹیشن کے سگنل نظر آتے ہی ہمارے دلوں کی دھڑکن مزید تیز ہو گئی۔ اپنے تصور کی آنکھ سے ہم پلیٹ فارم کو گھیرے میں لینے والی پولیس کو دیکھ سکتے تھے۔ منصوبے کے عین مطابق گاڑی کی رفتار آہستہ ہوتے ہی میں نے دروازے میں لگے شیشے کو نیچے گرا دیا۔ باہری ہینڈل کو پکڑے ایک فوجی لٹکتا نظر آ رہا تھا۔ کلفی جمانے کا ارادہ ہے کیا مہاراج؟ میں نے بس کے اس کے متوجہ ہوتے ہی کہا۔ اندر آ جائیے، کہتے ہوئے میں نے دروازہ کھلنے والا بولٹ بھی گرا دیا۔ نو تھینک یو، ہم ٹھیک ہے۔ کوئی جاٹ نظر آتا تھا، اس نے میرے سوٹ بوٹ سے مرعوب ہوتے ہوئے کہا۔ پلیٹ فارم دوسری سمت ہونے کی وجہ سے اس طرف کوئی توجہ نہیں دے رہا تھا۔ لوگوں نے دوسری سمت کے دروازوں پر ساز و سامان سمیت یلغار کی ہوئی تھی۔ میں نے مڑ کر اپنے ساتھی کو آنکھ سے اشارہ کیا۔ گاڑی کانٹا بدل کر اپنی لائن پر آ رہی تھی اور چند سیکنڈ کے لیے ایک مرحلہ ایسا آتا تھا جب ایک خاص مقام پر ڈبے سے گرائی جانے والی چیز کا علم دوسرے ڈبے والوں کو سوائے ان لوگوں کے جو خاص طور سے اس طرف متوجہ نہ ہو پاتا۔ ہم اس لمحے کے نزدیک سے نزدیک طرح ہو رہے تھے۔ میرے ساتھی نے مجھے اپنے اوپر اوڑے کمبل کی اوٹ سے اس طرح چھپا لیا تھا کہ اندر سے میں کم از کم دیکھنے پر بھی نظر نہ آ سکتا تھا۔ میرے ہاتھ کی گرفت اپنے کوٹ کی جیب میں رکھے پستول پر مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جا رہی تھی۔ شدید سردی کے باوجود پسینے میں نہا گیا تھا اور میں اپنے دل کی بے قابو دھڑکنوں کے ساتھ ہی اس لمحے کا منتظر تھا۔ میرے اعصاب تن گئے، گردن میں شدید تناؤ محسوس ہو رہا تھا۔ جیسے ہی وہ لمحہ آیا، میرے ہاتھ میں پکڑے پستول کا دستہ پوری قوت کے ساتھ باہر لٹکے فوجی کے سر پر پڑا۔ ڈبے کے پائیدان سے لیٹرین میں اسے منتقل کرتے ہوئے ہمیں بمشکل آدھا منٹ ہی لگا تھا۔ تمام سواریاں پلیٹ فارم کی سمت کھلنے والی کھڑکیوں سے دھڑ نکالے باہر کو لپک رہی تھیں۔ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی کہ ڈبے میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ ٹرین پلیٹ فارم کے نزدیک پہنچ رہی تھی اور ہمیں قطار اندر قطار بھارتی فوج کے جوان بخوبی مخالف سمت میں نظر آ رہے تھے۔ دروازے سے باہر لٹکتے ہوئے میں نے دیکھا اس سمت میں کسی ڈبے کے پائیدان پر کوئی فوجی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ سب بھی غالباً ڈبوں کے اندر داخل ہو چکے تھے۔ میں نے اپنے ساتھی کی طرف دیکھا اور دوسرے ہی لمحے ہم دونوں بڑی پھرتی سے نیچے اترے اور پلیٹ فارم کی مخالف سمت کھڑی ایک مال گاڑی میں چھلانگیں لگاتے داخل ہو گئے۔ پھر اسی ڈبے کے دوسرے دروازے سے باہر نکل گئے۔ بھارتی سیکیورٹی والے شکاری کتوں کی طرح ہمارے پیچھے تھے اور ہم دونوں ایک دوسرے کو نظروں میں رکھے دیوانہ وار بھاگ رہے تھے۔ آگے آگے میں تھا اور پیچھے ہمارا نیا ساتھی۔ اچانک جیسے زمین نے ہمارے پاؤں پکڑ لیے۔ موت اپنا بھیانک جبڑا کھولے سامنے کھڑی مسکرا رہی تھی۔ زمین پر گھٹنے ٹکائے پوزیشن لیے بھارتی پولیس کا سپاہی ہمارے سامنے تھا۔ ہالٹ! اس نے چلاتے ہوئے کہا۔ فرنٹ! میرے ساتھی نے جواب دیا۔ وہ چونکا اور دوسرے لمحے میری زوردار لات اس کے بازو پر پڑی۔ رائفل اس کے ہاتھ سے نکل کر اچھلی اور میرے ہاتھوں نے اسے تھام لیا۔ اگلا لمحہ اس پر قیامت ڈھا گیا۔ میں نے پوری قوت سے رائفل کا دستہ اس کے سر پر دے مارا۔ وہ بے ہوش ہو گیا۔ رائفل پرے پھینک کر ہم دونوں بھاگنے لگے۔ اس اثنا میں کچھ لوگوں نے جو چھپ کر یہ تماشا دیکھ رہے تھے شور مچانا شروع کر دیا۔ ان کی چیخو پکار نے سیکیورٹی حکام کو ہماری طرف متوجہ کر دیا۔ اب ہمیں واضح طور پر اپنے تعاقب میں آنے والوں کے نعرے اور قدموں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ اسٹیشن پر رش چونکہ زیادہ تھا، اسی لیے ابھی تک اس پلیٹ فارم کے لوگ جس پر ہم بھاگتے بھاگتے آن پہنچے تھے صورتحال کو سمجھ نہ پائے تھے۔ پلیٹ فارم کی سیڑھیاں اترتے ہوئے ہم نے رفتار کم کر لی اور اب بجائے بھاگنے کے ہم تیز تیز چل رہے تھے۔ بچنے کی بظاہر تو کوئی صورت ممکن نہیں تھی،
لیکن اسے معجزہ ہی جانیے کہ اس پلیٹ فارم پر ایک ٹرین آہستہ آہستہ رفتار پکڑ رہی تھی۔ ہم نے اسے تائید غیبی جانا اور چند سیکنڈ کے بعد ہم دونوں اس ٹرین کے ایک خالی ڈبے میں اپنی پھولی ہوئی سانسوں پر قابو پانے کی کوشش کر رہے تھے۔ کسی حد تک ہم ضرور محفوظ ہو گئے تھے، لیکن خطرہ بدستور سر پر منڈلا رہا تھا۔ ٹرین آہستہ آہستہ رینگتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ میرے ساتھی کی جسمانی حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ اس بھاگ دوڑ میں میرا ساتھ دے سکتا، لیکن اسے اکیلا چھوڑنا بزدلی ہوتی جس کا کم از کم میں متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ بھاگتے ہوئے جہاں اور بہت سی باتیں میرے ذہن میں آ رہی تھیں، وہاں میں اپنے ساتھی کے متعلق بھی سوچ رہا تھا اور دل ہی دل میں دعا کر رہا تھا کہ کم از کم بھاگنے کی مصیبت سے نجات مل جائے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے سانسیں درست کرنے کا موقع ملا تو ہم نے اسے غنیمت جانا۔ ابھی بمشکل ہم نے اپنی حالت پر قابو ہی پایا تھا کہ ٹرین کے بریک چیخنے لگے۔ ایک مرتبہ پھر ہمارے دل اچھل کر حلق میں آ گئے۔ گاڑی ابھی اسٹیشن کی حدود سے نکل کر بمشکل پہلے سگنل کے قریب پہنچنے والی تھی، شاید اسے سگنل ڈاؤن نہیں ملا تھا۔ ہم ریلوے اسٹیشن کی حدود سے باہر نکل آئے تھے۔ جیسے ہی گاڑی کے بریک لگے، احساس ہوا میں نے اپنے ساتھی کا ہاتھ مضبوطی سے تھام کر اسے دروازے کے نزدیک کر لیا۔ اس نے صرف ایک مرتبہ نظریں اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ اس کی پر اعتماد نظریں اس کے عزم کی غماز تھیں۔ مجھے یوں دکھائی دیا جیسے بھارتی سیکیورٹی اپنے طاقت اور انتظامات سمیت ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ ٹرین کے رکتے ہی بہت سے دوسرے لوگوں کے ساتھ ہم بھی نیچے اتر گئے۔ ہم اسٹیشن کی حدود سے باہر تو تھے، لیکن یہاں لوگوں کا آنا جانا ابھی زیادہ شروع نہیں ہوا تھا۔ ٹرین کے رکنے پر لوگوں کے مختلف تبصرے سنتے سنتے ہم اسٹیشن کی مخالف سمت کو آہستہ آہستہ کھسک رہے تھے۔ ہم معمول کی رفتار سے چل رہے تھے تاکہ کسی کو ہم پر شک نہ ہو سکے۔ ریلوے لائن کے قریب واقع سڑک ہماری جائے پناہ تھی۔ یہاں سے مختلف سواریاں گزر رہی تھیں۔ دہلی کی زندگی آہستہ آہستہ بیدار ہو رہی تھی۔ ابھی ہم سڑک سے کچھ فاصلے پر ہی تھے کہ فوج کے 2 ٹرک اسٹیشن کی سمت سے آتے دکھائی دیے۔ دونوں ٹرک اسی طرف آ رہے تھے۔ ہم تھرا کر رہ گئے۔ فرار کی تمام راہیں مسدود ہو تھیں۔ ہمارے علاوہ سڑک کے نزدیک اور کوئی نہیں تھا اور ہم ٹرین کی مخالف سمت میں سفر کر رہے تھے۔ کوئی بے وقوف بھی بخوبی اندازہ لگا سکتا تھا کہ ہمارا تعلق ٹرین کے مسافروں سے ہے، اور تو کچھ نہ سوچا ہم نے بڑی تیزی کے ساتھ اپنا رخ بدلا اور آہستہ آہستہ بوجھل قدموں کے ساتھ ٹرین کی طرف چل دیے۔ ٹرک جوں نزدیک آتے جا رہے تھے، ہمارے دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی جا رہی تھیں۔ اچانک میرے ساتھی کو ایک تدبیر سوجی۔ وہ ریلوے لائن کے نزدیک اگی قدرتی گھاس کے قریب پیشاب کے بہانے بیٹھ گیا، اور یہی عمل میں نے بھی دہرایا۔ آنے والوں نے بجائے شارٹ کٹ استعمال کرنے کے ریلوے لائن کے متوازی اپنا سفر جاری رکھا، اور گاڑی کے انجن کے قریب پہنچتے ہی دونوں ٹرک رک گئے۔ درجنوں جوان چھلانگیں لگاتے باہر کو لپکے وہ اس طرح گاڑی کی طرف رائفلیں تانے بڑھ رہے تھے جیسے اس پر حملہ کرنے جا رہے ہوں۔ ہم انہیں نظر نہیں آئے تھے یا انہوں نے جان بوجھ کر ہمیں نظر انداز کر دیا تھا، اس کا اندازہ تو ہم نہ کر سکے، لیکن اپنی طرف سے ان کی غفلت کو میں نے تائید غیبی جانا۔ میں نے اپنے ساتھی کو مخصوص اشارہ کیا اور سڑک کی سمت چلنا شروع کر دیا۔ وہ چپ چاپ بیٹھا رہا۔ جب میں قریباً 10-12 گز دور چلا گیا تو وہ بھی میرے پیچھے پیچھے آنے لگا۔ میں دل ہی دل میں خدا سے دعا کر رہا تھا کہ ٹرین کے مسافروں میں سے باہر آنے والے فوجیوں میں سے کوئی ہماری حرکت کا نوٹس نہ لے۔ دھڑکتے دل اور ڈگمگاتے قدموں سے ہم کسی نہ کسی طرح سڑک پر پہنچ ہی گئے۔ میں نے وہاں کسی سواری کا انتظار کرنا مناسب نہ سمجھا اور ایک نزدیکی راستے کا رخ کیا۔ قریب ہی ایک مندر سے بھجن کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ فوجیوں نے بڑے منظم طریقے سے ٹرین کو گھیرے میں لے رکھا تھا۔ ان کے کچھ آفیسر مختلف ڈبوں میں ہمیں ڈھونڈتے پھر رہے تھے، اور ہم ان کی پہنچ سے دور مندر کے نزدیک اپنی خستہ حالی کا جائزہ لے کر یہ اندازہ لگا رہے تھے کہ ہمارا اندر جانا مناسب ہے یا اسی طرف سفر کرتے رہنا۔ چند منٹ کے بعد میں اور میرا ساتھی مندر میں داخل ہو چکے تھے۔ ہم نے اپنے جوتے باہر اتارے اور کتھا کرنے والوں کی منڈلی کے نزدیک ان لوگوں میں شامل ہو گئے جو بڑے زور زور سے پوجا پاٹ میں مصروف تھے۔
دونوں جان بوجھ کر ایک دوسرے سے فاصلے پر بیٹھے تھے، اس طرح کم از کم ہم میں سے ایک تو محفوظ رہ سکتا تھا۔ پہلے تو آہستہ آہستہ آوازیں ملاتے رہے، پھر مجھے اچانک یوں محسوس ہوا جیسے گلے میں کوئی چیز اٹک گئی ہو۔ سامنے دروازے سے ایک باوردی تھانے دار اور سویلین کپڑوں میں ملبوس 3 آدمی مندر میں داخل ہو رہے تھے۔ نظروں ہی نظروں میں ہم نے ایک دوسرے کو تسلی دی اور آنے والے حالات سے نبٹنے کے لیے خود کو تیار کرنے لگے۔ مندر میں موجود لوگوں نے ایک نظر تو آنے والوں پر معمول کے مطابق ضرور ڈالی تھی، لیکن کسی نے ان کے آنے کا کوئی نوٹس نہیں لیا۔ کتھا اپنے عروج پر تھی۔ شاید تھانے دار یہاں معمول کے مطابق آنے والی سنگت میں شامل تھا، ہم نے سوچا، لیکن تھانے دار اور اس کے ساتھیوں کی بے چینی سے چاروں طرف جائزہ لیتی نظریں کسی اور ہی کی بات کر رہی تھیں۔ مندر چونکہ ریلوے اسٹیشن کے نزدیک موجود تھا، اس لیے ہمیں یہ فائدہ ضرور حاصل تھا کہ یہاں مخصوص لوگوں کی ہی آمد و رفت نہیں رہتی ہوگی، بلکہ اکثر مسافر بھی یہاں پوجا پاٹھ کے لیے آتے جاتے ہوں گے۔ چند سیکنڈ کے اندر ہی ہم نے اپنی حالت پر قابو پا لیا۔ کم از کم مجھے اس بات کا احساس تھا کہ اب پاٹھ کرنے والوں میں ایک نمایاں آواز میری بھی تھی۔ دوسری طرف میرے ساتھی کا بھی یہی حال تھا، وہ بھی بڑے جوش و خروش سے خشوع و خضوع کے ساتھ گا رہا تھا، اوم جے جگجیت ہرے۔ مندر کے آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے ان لوگوں نے اپنی جگہ سے خام خواہ ہلنا جلنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ وہ مختلف کونوں میں ڈٹے ہوئے اپنے کام میں مصروف تھے، لیکن سب کے ساتھ پوجا میں بھی شامل تھے۔ تقریباً 10-12 منٹ تک وہ موجود رہے۔ اس اثناء میں نہ جانے کتنی مرتبہ ہمیں اپنے خشک گلے تر کرنے کے لیے تھوک نگلنا پڑا۔ ان کے دفع ہوتے ہی ہم نے سکھ کا سانس لیا۔ اس اثناء میں پرشاد بھی آ گیا۔ ہم نے گرم گرم کڑا کے 2 لقمے زہر مار کیے اور مندر کے گھٹے گھٹے ماحول کو خیر باد کہہ کر باہر نکل آئے۔ سورج طلوع ہو چکا تھا اور لوگوں کی آمد و رفت خاصی بڑھ چکی تھی۔ دہلی کی چیختی چلاتی مار دھاڑ کرتی مخلوق کے بیچوں بیچ راستہ بناتے ہم دونوں پیدل ہی ایک طرف کو چل دیے۔ مجھے دہلی کے متعلق ابھی زیادہ معلومات حاصل نہیں تھیں، لیکن میں اس کے لیے اجنبی بھی نہیں تھا۔ جسونت کے بتائے ہوئے ٹھکانے پر پہنچنے کے لیے ابھی 2 گھنٹے کا وقت ہمارے پاس موجود تھا۔ مسلسل بھاگ دوڑ اور ذہنی اذیت نے جب مجھے تھکا ڈالا تھا تو جانے میرے ساتھی کا کیا حال ہوگا۔ یہ تو اس کا عزم تھا جو اسے کشاں کشاں میرے ساتھ لیے جا رہا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں اس کے مورال کو سراہا۔ اب ہم مسلمانوں کے ایک ہوٹل کے نزدیک پہنچ چکے تھے۔ پہلے تو میرا ارادہ یہی ناشتہ کرنے اور سستانے کا تھا، لیکن کوئی انجانی قوت مجھے یہاں جانے سے روک رہی تھی۔ پھر جیسے میں خواب سے بیدار ہو گیا، پچھلے تمام واقعات ایک ایک کر کے میری آنکھوں کے سامنے گھوم گئے۔ انڈین سیکیورٹی حکام نے کم از کم مسلمانوں کے تو ہر ہوٹل پر نظر رکھی ہوگی۔ جب غور کیا تو ہمیں یہاں بھی کچھ مشتبہ صورتیں دکھائی دی۔ ہم آگے بڑھ گئے تو اور چند منٹ کے بعد ہی میں ایک خاصے گنجان آباد علاقے میں ایک درمیانے درجے کے ہندو ہوٹل میں بیٹھا لمبے چوڑے ناشتے کا آرڈر دے رہا تھا۔ ہوٹل پہنچنے تک سردی گرمی کا کوئی احساس نہیں تھا۔ یہاں آئے تو علم ہوا کہ سردی کے مارے جہاں کلفی جمی جا رہی تھی، وہاں مسلسل مشقت سے ہم دونوں فلو کا شکار بھی ہو چکے تھے۔ بادل ناخواستہ ناشتے کے ساتھ 3-4 کیپسول بھی نگلنے پڑے۔ قریباً 1 گھنٹہ وہاں گزارنے سے میرے ساتھی کی حالت کافی سنبھل چکی تھی۔ مقررہ وقت پر ہم دونوں ایک سینما گھر کا رخ کر رہے تھے جہاں جسونت ہمارا منتظر تھا۔ دہلی کے قریباً سارے ہی سینماؤں میں اسپیشل شو سے بھی فلم دکھانے کا آغاز کیا جاتا ہے۔ ہم دونوں ایک رکشہ کے ذریعے پہنچے تھے۔ ایک اور شخص جاسوس کے خلاف میں نے اپنے ساتھی کو ہدایت دے کر تاک طریقے سے چاروں طرف سینما ہال کے دکانوں پر میں نے سرسری نظر ڈالی۔ کوئی مشتبہ صورت دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ میں نے ایک دکان سے سگریٹ خرید کر سلگایا، پان منہ میں رکھا اور
ایک کونے میں نظریں جما دیں جہاں سے جسونت کی آمد متوقع تھی۔ میری نظریں بار بار بے چینی سے گھڑی کی سوئیوں کا جائزہ لے رہی تھیں۔ میلاب کی گھڑی میں 2-3 منٹ باقی تھے۔ اس اثناء میں میرا ساتھی ایک قریبی دکان پر آن کھڑا ہوا تھا اور منہ میں سگریٹ دبائے مجھ پر ہی نظریں جما رکھی تھیں۔ ہم دونوں بے قابو دل کی دھڑکنوں کا شمار کر رہے تھے۔ وقت مقررہ سے قریباً 1 منٹ بعد میں نے جسونت کو سینما ہال سے باہر برآمد ہوتے دیکھا۔ وہ شاید اندر فلم کے پوسٹر دیکھ رہا تھا۔ پلان کے مطابق اس نے ایک سمت کو چلنا شروع کیا اور آدھا فرلانگ تک جا کر واپس پلٹ آیا۔ یہ اس بات کا سگنل تھا کہ وہ ظالموں کی دست برس سے بچ نکلا ہے اور خطرے کی کوئی بات نہیں۔ مخالف سمت سے بھی میں بھی پان چباتا اور سگریٹ کے دھوئیں کے مرغولے بناتا اس کی سمت بڑھ رہا تھا۔ میں نے بھی اسے سیف سگنل مہیا کر دیا تھا۔ ایک دوسرے کے محفوظ ہونے کے یقین نے ہمارا سیر و خون بڑھا دیا۔ جیسے ہی اس کی نظر مجھ پر پڑی، شدت جذبات سے مغلوب ہو کر وہ مجھ سے لپٹ گیا۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو پیٹھ تھپکا کر ہمت کی داد دی۔ چند سیکنڈ کے بعد جسونت دوسرے ساتھی سے بغل گیر ہو رہا تھا۔ اس نے 4 آدمیوں کا باکس پہلے سے ریزرو کروا لیا تھا۔ باکس میں پہنچتے ہی ہم تینوں باری باری کھلکھلا کر ہنس پڑے اور ہنستے ہنستے ایک دوسرے سے لپٹ گئے۔ کل سے آج تک رونما ہونے والے واقعات کے متعلق گفتگو کرنا ہم میں سے کسی نے بھی مناسب نہ سمجھا۔ ہمیں خوشی اور اطمینان کے جو چند لمحات میسر آئے تھے، انہیں غنیمت جان کر ہم صرف انڈین انٹیلیجنس کی بوکھلاہٹ سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ اپنی تکلیف اور آنے والے بدترین حالات کے متعلق سوچ کر ہم ان غنیمت لمحوں کو کھونا نہیں چاہتے تھے۔ فلم بڑی رومانٹک تھی۔ چلی تو پونم میرے من مندر میں آن براجمان ہوئی۔ پونم جو غنایت تھی، جو فضاؤں میں ہمیشہ سے رچا بسا کبھی نہ ختم ہونے والا خوبصورت گیت تھی، وہ دھنک کے خوبصورت رنگوں کا امتزاج تھی۔ اس کے دیے جلاتی کٹورا آنکھیں سمندر کے سینے پر تیرنے والی وہ لائٹ ہاؤس تھے جو طوفانوں میں بھٹک جانے والے ماچھیوں کو راستہ دکھاتے ہیں۔ ذرا سکون ملا اور وہ میرے نہا خانہ دل سے نکل کر سامنے کھڑی ہو گئی۔ تینوں حت الوسع یہ کوشش کر رہے تھے کہ ماحول کو خوشگوار بنائے رکھیں، لیکن ہم تینوں میں سے کسی کو کوئی خوش فہمی بھی نہیں تھی۔ ہمیں علم تھا ایسے حالات میں سرحد پار کرنا کتنا جان جوکھوں کا کام ہے۔ سرحدی اضلاع میں ناکہ بندیاں زور پکڑ رہی ہوں گی اور بھارتی سیکیورٹی شکاری کتوں کی طرح ہماری بو سونگتی پھر رہی ہوگی۔ جسونت نے ہی بالآخر پہل کی۔ میرے خیال میں راجستھان سے کافی موقع مل جائے گا۔ فی الحال اس ذکر کو جانے دو، وہ بات کل ہوگی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ فلم کے خاتمے پر ہم اکٹھے ہی باہر آ گئے۔ شام کا وقت ہم نے گھوم پھر کر ضائع کیا۔ شام کو میں نے اپنے نئے ساتھی کو جسونت کے حوالے کیا اور اگلے روز ایک مخصوص مقام پر ملاقات کا وعدہ کر کے ان سے الگ ہو گیا۔ میں سیدھا مارکیٹ میں پہنچا، وہاں سے اپنے مال کے مختلف آرڈرز وصول کیے، کیونکہ گھر سے تو میں اسی مشن پر نکلا تھا۔ دہلی ہی کے ٹیلی فون ایکسچینج سے میں نے لدھیانہ فون کیا۔ پرکاش اینڈ پرکاش انڈسٹری کے نزدیک ہی ایک فون لگا تھا، جہاں میں نے پرکاش سے بات کی اور اسے اپنی خیریت کی اطلاع دی۔ میں اپنے کسی عمل سے ان لوگوں کو اپنے پراسرار ہونے کا احساس نہیں دلانا چاہتا تھا۔ رات جسونت اور ہمارے نئے ساتھی نے مجھ سے علیحدہ گزاری۔ اگلے روز مجھے معلوم ہوا کہ جسونت نے نئے ساتھی کو تو ایک سرائے میں کام کے لیے جگہ دلوا دی تھی، جبکہ خود اس نے رات ہوٹل میں بسر کی۔ دوسرے دن صبح ہم لوگ منصوبے کے مطابق اکٹھے ہو گئے۔ ہم تینوں نے بھی عام قسم کا لباس پہن رکھا تھا، صرف نئے ساتھی نے بطور احتیاط گرم چادر اوڑھ رکھی تھی۔ ہماری شدید خواہش تھی کہ پاکستان پہنچنے تک اس کی جسمانی حالت نارمل رہے۔ ایک درمیانے درجے کے ہوٹل میں ناشتہ کرنے کے بعد ہم تینوں اسی باغ میں اکٹھے ہو گئے۔ یہاں ایک محفوظ کونے میں بیٹھ کر قریباً 2 گھنٹے کی بحث و تمہیز کے بعد
بالآخر جسونت اور میں نے اتفاق کی رائے سے اپنی دانش کے مطابق سرحد عبور کرنے کے لیے ایک بہترین جگہ منتخب کر لی تھی۔ جسونت اور میرے ساتھی نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں دہلی سے واپس پلٹ جاؤں، لیکن میں نے انہیں تنہا چھوڑنا گوارا نہ کیا۔ میں چاہتا تھا اپنی آنکھوں سے انہیں بحفاظت سرحد پار کرتا دیکھ سکوں۔ میرے بضد ہونے پر وہ مجھے سرحدی علاقے تک ساتھ لے جانے پر رضامند ہو گئے۔ ریلوے ٹائم ٹیبل سے ہم نے معلومات حاصل کی اور ایک ایسی گاڑی کا علم ہوا جو ہمیں مطلوبہ اسٹیشن پر شام کے وقت پہنچاتی تھی۔ وہ دن بھی ہم نے دہلی میں گزارا اور دوسرے روز صبح ٹرین کے ذریعے اپنی منزل کو چل دیے۔ اس مرتبہ ہم تیسرے درجے میں عام بھارتی شہریوں کے روپ میں سفر کر رہے تھے۔ ہم آپس میں کبھی کبھی اس طرح بات کر لیتے تھے جیسے ایک ہی ڈبے میں سفر کرنے والے مسافر ایک دوسرے سے کیا کرتے ہیں۔ اسٹیشن پر کوئی خاص سرگرمی دیکھنے میں نہیں آئی تھی۔ غالباً انڈین سیکیورٹی کو یہ خیال گزرا تھا کہ ہم دہلی سے کسی اور طرف نکل گئے ہیں۔ گاڑی شام کے قریباً 6 بجے ہندو محل کوٹ پہنچی۔ چھوٹے سے اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر اترتے ہوئے ہم نے سامنے نظر دوڑائی تو ہمیں ریلوے لائن ٹوٹی نظر آئی، جہاں ریلوے لائن کا سلسلہ ختم ہوتا تھا، جس کے بعد پاکستانی سرحد شروع ہو جاتی تھی۔ اسٹیشن سے بالکل ملحقہ BSF کی چیک پوسٹ بنی ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ کھیتوں میں مختلف جگہ انہوں نے نگرانی کے لیے ٹاور بنا رکھے تھے۔ کچھ فاصلے پر ایک مندر نظر آ رہا تھا جس کی اونچی چھت کے ایک کونے میں بھارتی سیکیورٹی کا ایک سپاہی آنکھوں سے دوربین لگائے اعتراف کا جائزہ لے رہا تھا۔ وہ صرف پاکستانی علاقوں ہی پر نظر رکھے ہوئے نہیں تھا بلکہ ارد گرد ہونے والی سرگرمیوں سے بھی باخبر تھا۔ جیسے ہی اس کی دوربین کا رخ پلیٹ فارم کی طرف ہوا، نہ جانے کیوں میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ قریبی دیہات کے رہنے والے لوگ کھیتوں میں چلتے ہوئے گاؤں کی سمت جا رہے تھے۔ طے شدہ پلان کے مطابق ہم لوگ ڈبے سے اترتے ہی ایک دوسرے سے الگ ہو گئے تھے۔ انہوں نے تو قریبی دیہات کی طرف جانے والی پگڈنڈی کا رخ کیا، جبکہ میں مخالف سمت شہر کی طرف چل دیا۔ ریلوے اسٹیشن سے پاکستانی سرحد کا فاصلہ بمشکل 1 فرلانگ بنتا تھا۔ جسونت اور میرے ساتھی نے بڑی جرات کا مظاہرہ کیا تھا جو انہوں نے اتنے خطرناک علاقے کو سرحد عبور کرنے کے لیے منتخب کیا۔ ان کا خیال تھا کہ ہماری سیکیورٹی کی نظروں میں آنے تک وہ کم از کم آدھا فاصلہ طے کر لیں گے اور آدھا وہ اپنی قوت ارادی کے بل پر بھاگ کر بھی طے کر سکتے تھے۔ میرے ساتھی کا خیال تھا کہ گولی لگنے کی صورت میں بھی وہ کم از کم پاکستانی علاقے میں گریں گے۔ اس طرح اپنے وطن کی خاک تو نصیب ہوگی۔ وہ ایک دفعہ فرار ہونے کے بعد دوبارہ زندہ بھارتی حکومت کے ہاتھ نہیں آنا چاہتا تھا۔ میں اس کے جذبے کی داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ جسونت نے بھی اس کی خواہش اور جذبات کے احترام میں اس علاقے پر اتفاق کی رائے کیا تھا اور اب وہ دونوں جیالے قدم بقدم اپنی سرحد کی طرف بڑھ رہے تھے۔ میں اسٹیشن کے ایک گوشے میں پیشاب کرنے کے بہانے بیٹھ گیا۔ میری نظریں ان پر ہی جمی ہوئی تھیں۔ سردیوں کے موسم کی وجہ سے سورج غروب ہو چکا تھا، لیکن ابھی تک اتنی روشنی ضرور باقی تھی جس میں مجھے پاکستانی رینجرز کی پوسٹ پر لہراتا ہوا سبز ہلالی پرچم صاف دکھائی دے رہا تھا۔ رینجرز کی پوسٹ درختوں کے جھنڈ میں گہری ہونے کی وجہ سے گو کہ دکھائی نہیں دے رہی تھی، لیکن میں دل ہی دل میں وہ سب کچھ محسوس کر سکتا تھا جو وہاں موجود تھا۔ خاک وطن کے اتنے نزدیک ہونے کی وجہ سے مجھ پر ایک خاص قسم کی جذباتی کیفیت طاری تھی۔ پاکستانی فضاؤں کی سمت سے آنے والی ہوائیں مجھے ایک گونا طمانینت کا احساس بخش رہی تھیں۔ میرے دونوں پیارے ایک دوسرے کے پیچھے پیچھے دیہاتیوں کے ساتھ گاؤں کی سمت جانے والے پگڈنڈی پر رواں دواں تھے۔ آگے آگے جسونت، اس کے پیچھے میرا ساتھی۔ جسونت کے دائیں ہاتھ میں دیہاتی طرز کا کپڑے کا تھیلا پکڑا ہوا تھا جس میں ایک ریوالور اور اس کی گولیوں کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ اس نے تھیلا کچھ اس طریقے سے پکڑ رکھا تھا کہ چند لمحوں کی نوٹس پر بھی وہ ریوالور اور گولیاں نکال سکتا تھا۔ میرے ساتھی نے ایک گرم چادر اوڑھ رکھی تھی۔ اس کے دونوں ہاتھ چادر کے اندر تھے اور ایک ہاتھ میں اس نے بھی ریوالور تھام رکھا تھا۔ دونوں ساتھی چلتے چلتے اس مقام پر پہنچ گئے تھے جہاں سے ایک راستہ گاؤں کی سمت جاتا تھا اور دوسرا پاکستانی سرحد کی طرف۔ اب بھی وہ بمشکل 2-3 قدم ہی چل پائے تھے کہ میں نے اسٹیشن کے قریب
مندر پر ہی چیک پوسٹ پر نگرانی کرنے والے محافظ کو چونکتے دیکھا۔ اس نے اپنی دوربین ایک طرف رکھ دی اور گلے میں لٹکی وسل کو منہ میں دبا لیا۔ وسل کی تیز آواز مجھے وہاں کھڑی بخوبی سنائی دے رہی تھی۔ خطرے کا احساس ہوتے ہی اسٹیشن سے ملحقہ BSF پوسٹ سے میں نے باری باری باہر نکلتے ہوئے 5 مسلح سپاہیوں کو دیکھا۔ یہاں ایسے واقعات اکثر روز ہوتے رہتے تھے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ جو پہلے سے تیار سپاہی ہر وقت یہاں موجود رہتے تھے۔ اسٹیشن سے یہ منظر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ میرے علاوہ بھی وہاں موجود کافی لوگ محو تماشا تھے۔ وسل کی آواز سنتے ہی بے اختیار میرے ہاتھ کپڑوں میں چھپے ریوالور کو ڈٹولنے لگا۔ میں اکیلا ایک معمولی سے ریوالور سے ان لوگوں کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا، البتہ جان ضرور گنوا سکتا تھا جس سے کسی کو کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں تھا۔ میری حالت کا اندازہ آپ بخوبی فرما سکتے ہیں کہ شدید خواہش کے باوجود میں اپنے ساتھیوں کی کوئی مدد کرنے سے قاصر تھا۔ میں بت بنا اپنی جگہ کھڑا بھاگتے ہوئے بھارتی بارڈر سیکیورٹی فورسز کے جوانوں کو دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی میرے ساتھیوں کو تعاقب کا احساس ہوا، میں نے جسونت کو رکتے دیکھا۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے میرے ایک ساتھی کو ایک سمت رہنمائی کی تھی۔ ان سے 15-20 گز کے فاصلے پر ہی پاکستانی علاقہ شروع ہو جاتا تھا۔ چند لمحے تو میرے ساتھی نے ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا، پھر اچانک وہ پاکستانی علاقے کی سمت جھکتے ہوئے بھاگنے لگا۔ جسونت اچانک پلٹا۔ اس نے ایک درخت کی آڑ میں اپنے تعاقب میں آنے والوں پر فائرنگ شروع کر دی تھی۔ اسے فائرنگ کرتے دیکھ کر بھارتی سپاہی وہیں رک گئے۔ غالباً وہ خاصے تربیت یافتہ لوگ تھے، کیونکہ چند سیکنڈ میں ہی انہوں نے زمین پر لیٹ کر پوزیشنیں لے لی تھیں اور اب ان کی خودکار رائفلیں شعلے اگلنے لگی تھیں، لیکن بے سود، کیونکہ جسونت نے ان کے زمین پر گرنے کا انتظار نہیں کیا تھا۔ وہ بھاگ اٹھا اور بھاگتے ہوئے اس نے ریوالور دوبارہ لوڈ کر لیا تھا۔ وہ کبھی کبھی رک کر ایک آدھ فائر کر دیتا تھا۔ اس اثناء میں کسی بھارتی سپاہی کو یہ ہمت نہ ہوئی کہ وہ اٹھ کر اس کا تعاقب کر سکے۔ جسونت کے چاروں طرف گولیوں کی بارش ہو رہی تھی، لیکن اس کے بھاگنے کا انداز دیکھ کر میں ہی کیا اسٹیشن پر محو تماشا لوگ بھی خشخش کر اٹھے۔ وہ تربیت یافتہ کمانڈوز کی طرح سیدھا نہیں بلکہ آڑا ترچھا ہو کر بھاگ رہا تھا۔ اس کے اس عمل میں بھی اتنی تنظیم اور ربط تھا کہ کوئی بھی یہ اندازہ نہیں کر پاتا تھا کہ وہ اچانک دائیں بائیں مڑے گا یا بائیں طرف۔ اس کی پوزیشن 8 کے ہندسے والی تھی۔ اس اثناء میں اس کے عقب سے فائرنگ کی آواز آئی۔ غالباً میرا ساتھی جو اپنی دھرتی پر پہنچ چکا تھا اسے کورنگ فائر دے رہا تھا۔ بین الاقوامی سرحد ہونے کی وجہ سے بھارتی سرحدی افواج زیادہ فائرنگ کا خطرہ مول نہیں لے سکتی تھی، کیونکہ دونوں اطراف میں سرحدوں پر ہنگامی صورتحال کار فرما تھی اور کسی بھی ملک کی فوج کی طرف سے کی گئی کوئی بھی غیر معمولی حرکت دوسری سمت کے فوج کو اشتعال دلا کر جنگ کی صورت حال پیدا کر سکتی تھی۔ بھارتی افواج چونکہ مشرقی پاکستان میں کی جانے والی تخریبی کارروائیوں میں پوری طرح ملوث ہو چکی تھی اور مرکزی فوجی کمانڈر کی نظریں بھی مشرقی سرحد پر لگی ہوئی تھیں، اس لیے وہ خام خواہ اپنی افواج کو مغربی محاذ پر کسی جنگ میں الجھانے کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ ان کی تمام تر توجہ مشرقی پاکستان کی طرف مبذول تھی۔ مغربی سرحد پر لڑائی مول لینے میں جو خطرات پوشیدہ تھے ان سے بھارتی سپریم کمانڈر بھی بخوبی آگاہ تھے اور وہ اپنی افواج کو بانٹنے کے لیے ہرگز تیار نہ تھے۔ سرحدی افواج کی فائرنگ بند ہوتے ہی میں نے جسونت اور اپنے ساتھی کو فضا میں اچھلتے دیکھا۔ غالباً وہ جوش مسرت سے یا پھر بھارتی سرحدی افواج کو ان کی بے بسی کا احساس دلانے کے لیے حرکت کر رہے تھے۔ میرے دونوں دوست عافیت سے سرحد پار کر گئے تھے۔ خوشی کے مارے میرا دل بلیوں اچھل رہا تھا۔ چند منٹ کے بعد ہی بھارتی سپاہی منہ لٹکائے واپس پکٹ کی طرف آ رہے تھے۔ اسٹیشن پر موجود لوگ دل کھول کر بھاگنے والوں کو داد دے رہے تھے۔ میں مطمئن شہر کی طرف چل دیا۔ صبح پہلی گاڑی سے میں بٹھنڈا چلا گیا، جہاں مجھے ایک اہم کام سونپا گیا تھا۔ بٹھنڈا میں ہماری اطلاعات کے مطابق دشمن کچھ نئی دفاعی نوعیت کی تعمیرات کر رہا تھا۔ مجھے نہ صرف ان کا کھوج لگانا تھا بلکہ یہ بھی جائزہ لینا تھا کہ وہاں کس نوعیت کے ہتھیار نصب کیے جا رہے ہیں۔ مشن کی اہم نوعیت سے احساس سے ذمہ داری کو بڑھا دیا تھا۔
میں پہلی مرتبہ یہاں آیا تھا۔ اجنبی شہر، اجنبی لوگ اور کسی حد تک اجنبی ماحول میں نے بھارتی معاشرے کو خاصے قریب سے دیکھا تھا اور اس میں قدم بھی جما لیے تھے، لیکن میں اپنے ان اقدامات کی وجہ سے شہر کی حد تک ہی محفوظ رہ سکتا تھا۔ دفاعی نوعیت کے اہم مقامات کے گرد پھیلے ہوئے ہماری انٹیلیجنس کے جال میں سے راستہ بنانا بچوں کا کھیل نہیں تھا۔ بٹھنڈا میں شام کے وقت پہنچا تھا۔ ایک ہوٹل میں میں نے سفری ایجنٹ کی حیثیت سے قیام کیا۔ شام کو میں شرکا چکر لگا کر اپنے ٹارگٹ سے متعلق تھوڑی بہت معلومات حاصل کر کے ہوٹل واپس آیا تو اپنے کمرے میں جانے کی بجائے ہوٹل کے ڈائننگ ہال میں ہی بیٹھ کر جم گیا۔ مجھ پر صبح ہی سے خاصی بوریت سوار تھی۔ ایک تو پیسنجر ٹرین کا سفر ہی دکھا دینے والا تھا، پھر سارا دن دھکے کھانے کے باوجود مجھے اپنے کام کی ایک بات بھی معلوم نہ ہوئی تھی سوائے اس کے کہ نئی فوجی نوعیت کی تعمیرات کس جگہ ہو رہی ہیں اور آفیسر انچارج کون ہے۔ ایک کونے میں لگی خالی میز کے گرد کرسی گھسیٹ کر میں بیٹھ گیا۔ مجھے بیٹھے ابھی چند ہی منٹ نہیں گزرے ہوگے جب میں نے ایک سکھ نوجوان کو سارے حال میں بے چینی سے نظریں دوڑاتے دیکھا۔ تقریباً ہر میز پر ایک سے زیادہ لوگ بیٹھے تھے۔ وہ سیدھا میری طرف چلا آیا۔ ست سری اکال، اس نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ جواب میں نے بھی فتح بلائی۔ میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں مہاراج؟ اس نے بڑی انکساری سے پوچھا۔ کیوں نہیں پدھاریے، میں نے اپنی کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ اس کی خوش اخلاقی سے میں خاصا متاثر ہوا تھا، کیونکہ پنجابی اور پھر سکھ بدتمیز بھلے نہ ہوں لیکن اتنے نرم اور ملائم لہجے میں گفتگو واقعی عجیب بات تھی۔ آپ کا یہاں پر قیام کہاں پہ ہے؟ جی ہاں، لیکن فائدہ کوئی نظر نہیں آتا، میں نے جواب دیا۔ اگر برا نہ منائے تو اپنا پرکاش نام ہے میرا، سیلز ایجنٹ ہوں، کمیشن پر کام بھی کر سکتا ہوں اور پچھلے 3 روز سے کوئی بزنس نہیں ملا۔ میں نے اس کا فکرہ مکمل کر دیا۔ بڑا آنند ملا آپ سے مل کر۔ میرا نام سورن سنگھ ہے، جالندھر میں ہمارے برتن بنانے کی فیکٹری ہے۔ اس نے اپنی فیکٹری کا نام بتاتے ہوئے کہا۔ آپ کیا بزنس کے سلسلے میں یہاں آئے ہیں؟ مجھے پھر امید کی کرن دکھائی دی۔ جی ہاں، پتا جی کی خواہش ہے میں گھوم پھر کے کاروبار کا جائزہ لوں۔ اس نے بیرے کو اشارہ کیا۔ کافی؟ میں نے اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی بیرے سے کہہ دیا، جو میرے لیے کافی لا رہا تھا۔ دھنواد، تو زبردستی کا مہمان بن بیٹھا۔ آدمی خاصا دلچسپ یا شاید دکھائی دے رہا تھا۔ اگر آپ منظور فرمائیں تو میں آپ کے لیے کوئی خدمت انجام دوں۔ میں کمیشن پر بہت سی فیکٹریوں کے لیے کام کرتا ہوں، میں نے بڑی چاپلوسی سے کہا۔ کیوں نہیں، اس نے دلچسپی لیتے ہوئے کہا۔ یہاں شہر سے باہر چھاونی بن رہی ہے، وہاں سنا ہے آفیسر انچارج کوئی آیا ہے، باقی تو سارا سٹاف یوپی مارکا ہی ہے، اس سے خاصا لمبا آرڈر مل جائے گا میس کے برتنوں کا۔ یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اس نے بے چینی سے میری بات کاٹتے ہوئے کہا۔ سردار جی، سیلز مین شپ مجھے وراثت میں ملی ہے، میں جو بات کہوں گا اس پر عمل کر کے دکھاؤں گا، میں نے پورے اعتماد لہجے میں کہا۔ بھارت میں کمیشن ایجنٹ کے بغیر کسی کاروبار کا تصور ہی ناممکن ہے۔ اس نوجوان سکھ کا تعلق سکھوں کی کاروباری قوم پاپے سے تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو عموماً پوٹھوہار کے علاقے سے متعلق ہیں اور یہاں سے ہجرت کر کے بھارت گئے تھے۔ پاپے اپنے بچوں کو اس وقت تک کوئی کاروبار نہیں سونپتے جب تک کہ انہیں ان کی بصیرت کا یقین نہ آ جائے یا اپنے سروں سے ان کی کاروباری ہونے کا ثبوت حاصل نہ کر لیں۔ یہ نوجوان اپنے کاروباری مشن پر نکلا تھا اور چاہتا تھا کہ زیادہ سے زیادہ مال فروخت کر کے اپنے ماں باپ کی نظروں میں مقام حاصل کر سکے۔ اس کو ایسا کمیشن ایجنٹ مل جاتا جو اس کا مال معمولی کمیشن کے عوض فروخت کر سکے۔ بڑی خوش بختی تھی۔ میری خوش نصیبی یہ تھی کہ مجھے پاپا سکھ ملا اور وہ بھی فیکٹری کے مالک کا بیٹا۔ میرے ذہن نے ایک شاندار منصوبہ ترتیب دے لیا تھا اور اب مجھے اس پر عمل کرنے کے لیے اس کے لوازمات پہم پہنچانے تھے۔ میں نے جو معلومات اب تک حاصل کی تھیں ان کے مطابق یہ دفاعی تعمیرات فوج میں ہو رہی تھیں۔ پرچیز سیکشن کے لوگ بھی فوج سے متعلق ہی تھے۔ یہاں کا آفیسر انچارج ایک سکھ کرنل تھا۔ مجھے برتن بنانے والی کمپنی کا سیلز ایجنٹ بن کر اس کرنل تک پہنچنا تھا۔ کافی آ گئی تھی۔ نوجوان بہت خوش دکھائی دے رہا تھا۔
میں کافی کی گھونٹ بھرتا اپنے منصوبے کی جزیات پر غور کر رہا تھا۔ مجھے بخوبی علم تھا کہ منصوبہ بندی میں ذرا سی ڈھیل رہ گئی تو اس کا نتیجہ کتنا خوفناک ہوگا۔ عین موقع پر سے ایک پاکستانی جاسوس کا گرفتار ہو جانا، وہ مجھے فوراً گولی مار دیتے، لیکن یہ خطرہ مول لینا بھی بہت ضروری تھا کیونکہ وقت بہت کم تھا اور لمبی مدت کی منصوبہ بندی کا انتظار نہیں کیا جا سکتا تھا۔ سردار جی، آپ کیا موٹر سائیکل کا بندوبست کر سکتے ہیں؟ میں نے کافی پیتے ہوئے اس سے پوچھا۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد اس نے جواب کہا، بس تو کام بن گیا۔ میں نے چٹکی بجاتے ہوئے کہا، کیسے یار؟ کچھ میرے بھی تو پلے پڑے۔ اس نے بے چینی اور اشتیاق سے پوچھا۔ دیکھو مہاراج، آفیسر انچارج پنجابی ہے اور یہاں مال سپلائی کرتے ہیں زیادہ تر غیر پنجابی۔ میرا خیال ہے ہمارے پنجابی ہونے کا فائدہ ضرور ملے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم کسی نہ کسی طرح اس تک پہنچ جائیں۔ بس ذرا ہمت کی ضرورت ہے۔ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے میں نے منصوبہ بنایا۔ تو حکم کر یار، اس نے ٹھیٹھ پنجابی لہجے میں میرے کندھے پر ہاتھ مار کر کہا۔ کمیشن مل طے ہو گئی اور اگلے روز الگ صبح وہ موٹر سائیکل سمیت میرے ہوٹل پہنچ گیا۔ ایک گتے کے ڈبے میں سٹین لیس سٹیل کے مختلف قسم کے برتن اس نے پیچھے سٹینڈ پر باندھ رکھے تھے۔ لو سردار جی، آج ہماری بھی سیلز مین شپ دیکھو۔ میں نے اسے اپنے پیچھے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور اللہ کو یاد کر کے موٹر سائیکل سٹارٹ کر دی۔ قریباً گھنٹہ بھر کے سفر کے بعد بالآخر ہم ٹارگٹ ایریا میں داخل ہو گئے۔ دفاعی نوعیت کی تعمیرات کے گردا گرد فوج کا پہرا تھا اور کم از کم 1 مربع میل کے علاقے میں سویلین کا داخلہ ممنوع تھا۔ میں سارے راستے اپنے ساتھی کی ہمت بڑھاتا رہا تاکہ وہ کسی بات کی پرواہ نہ کرے اور بالکل نہ گھبرائے۔ پہلے حفاظتی دروازے کی تو ہم نے پرواہ بھی نہیں کی اور اس پر بغیر رکے آگے بڑھ گئے۔ کچھ سویلین جو یہاں ٹھیکیداری کرتے تھے، انہیں شناختی کاغذات دکھانے کے بعد ایک مخصوص علاقے تک جانے کی اجازت تھی۔ غالباً ہمیں بھی پہرے داروں نے انہی میں سے جان لیا تھا۔ اب ہم اس علاقے میں داخل ہو چکے تھے جہاں اہم نوعیت کی عمارتیں بن رہی تھیں۔ ہمارے چاروں طرف میزائل اور جدید نوعیت کے دیگر ہتھیار نصب تھے۔ میری تجسس نظریں تمام مناظر کو میرے دماغ کی فلم پر منتقل کر رہی تھیں۔ اب خاصا خطرناک مرحلہ آ گیا تھا۔ ہم آخری دروازے پر پہنچ گئے تھے۔ کچھ فاصلے پر بڑے بلڈوزر اور کرینیں اپنے کام میں مصروف تھیں۔ نگرانی کے عارضی گیٹ پر 2 مسلح سنتری پہرے دار موجود تھے۔ ہالٹ! ایک نے سٹین گن کو پوزیشن میں لیتے ہوئے کہا۔ کون ہے؟ کدھر جانا ہے؟ ہمارے رکتے ہی مدراسی سپاہی غصے سے بولے۔ ہم کرنل باجوہ کے رشتہ دار ہیں، ان سے سائٹ پر ملنے آئے ہیں، میں نے بڑے باروب لہجے میں کہا۔ لیکن سر، یہ غلط طریقہ ہے، باہر گیٹ پر رپورٹ کریں، دوسرا بولا۔ لالا جی، ہمیں سب گیٹ والے جانتے ہیں، آپ شاید نئے آئے ہیں۔ میرے جواب نے اسے چند لمحوں کے لیے تذبذب میں مبتلا کر دیا۔ موٹر سائیکل سٹارٹ تھی، ان لمحوں کو گنوانا میری بدقسمتی ہوتی۔ میں نے گیئر لگایا اور آگے بڑھ گیا۔ دونوں بے بسی سے ہمیں دیکھتے رہ گئے۔ ابھی ہم مشکل 10-12 گز چل پائے تھے کہ سامنے رکاوٹ آ گئی۔ یہاں ٹینٹ لگا تھا اور ایک سکھ کرنل سپاہیوں کو اشارے سے کچھ بتا رہا تھا۔ ہمیں وہاں دیکھ کر وہ سب چونک پڑے۔ 2-3 سپاہی تیزی سے ہماری طرف بڑھے۔ کرنل اپنی جگہ کھڑا رہا۔ ست سری اکال! ہم دونوں اس اثنا میں موٹر سائیکل سے اتر چکے تھے۔ ست سری اکال! کرنل نے جواب دیا۔ کون ہو تم لوگ؟ یہاں کیسے آ گئے؟ اس کا لہجہ دوآبا والی پنجابی کی جگلی کھا رہا تھا۔ جلندر سے آئے ہیں مہاراج، آپ کا سن کر، میں نے اسی پنجابی لہجے میں جواب دیا۔ اس کا تعلق ضلع جلندر ہی سے لگتا تھا۔ وہ مجھے سونا سکھ سمجھ رہا تھا، یہ اسی کی کمزوری تھی۔ بڑے غلط آدمی ہو، ایسے نہیں آیا کرتے، اس نے تمام حجت کے لیے کہہ دیا۔ क्षमा کر دیجئے مہاراج، میرے ساتھی نے جواب دیا۔ آؤ میرے ساتھ، کیا بات ہے؟ سپاہی منہ دیکھتے رہ گئے۔ اس نے ہمیں اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ ہم دونوں اس کے پیچھے چل دیے۔ کرنل بھی جٹ سکھ تھا اور اپنے سکھ ساتھیوں کے سامنے اپنی کسی کمزوری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ راستے میں چلتے چلتے میں نے اپنا اور اپنے ساتھی کا تعارف اور یہاں آنے کا مقصد بیان کر دیا۔ اسے یہ بھی جتلا دیا کہ ہم نے یہاں تک پہنچنے کا خطرہ صرف اس لیے مول لیا تھا کہ یہاں ہمارے علاقے کا ایک جٹ کرنل پرچیز کا انچارج ہے۔ اب ہم ناکام واپس نہیں جانا چاہتے، لیکن یارو یہاں سپلائی کرنے کے لیے رجسٹریشن کروانا پڑتی ہے، یہ تو غیر معمولی اقدام ہوگا۔ ٹھیک ہے، ہمیں میس کے لیے برتنوں کی ضرورت ہے، لیکن مہاراج جی قانون بھی تو آپ ہی ہیں، ہمارے آنے کا کوئی فائدہ تو ہو، میں نے بڑی چاپلوسی سے کہا۔ ٹھیک ہے، میں لوکل پرچیز کے کھاتے میں تم لوگوں کو آرڈر دلوا دوں گا،
لیکن مستقل سپلائی ممکن نہیں، اس نے جان چھڑاتے ہوئے کہا۔ دوران گفتگو وہ چاروں طرف گھوم پھر کر وہاں کام کرنے والے عملے کو بھی ہدایات دیتا جا رہا تھا۔ میں نے 2-3 مرتبہ اس سے بالکل اجنبی لیکن تجسس بھرے لہجے میں وہاں نصب شدہ ہتھیاروں کے متعلق بھی پوچھ لیا تھا۔ میرا ساتھی بھی ان کے متعلق معلومات حاصل کرنے میں خاصی دلچسپی لے رہا تھا۔ سکھ کرنل بھی ہمیں باقاعدہ ہتھیاروں کے نزدیک لے جا کر ان کا معائنہ کروا رہا تھا۔ میری شدید خواہش تھی کہ اب اس سے جرعاں چھڑاؤں اور ذہن میں سمائی ہوئی معلومات کو فوراً احاطہ تحریر میں لے آؤں، لیکن میرے ساتھی کا دل کچھ زیادہ ہی لگ گیا تھا۔ غالباً یہ سب کچھ اس کے لیے نیا اور دلچسپ تھا۔ ہم نے کرنل کو ایک کٹلری سیٹ زبردستی بطور تحفہ پیش کیا اور اس سے 4000 روپے کے برتنوں کا آرڈر لے لیا۔ دوپہر کا کھانا کرنل باجوہ نے ہمیں عارضی طور پر بنے ہوئے ایک میس میں کھلایا اور جلندھر میں ملنے کا وعدہ کر کے ہمیں رخصت کر دیا۔ میرے دوست کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ یار واقعی تم تو کمال کے بندے ہو، میں پتا جی سے کہہ کر تمہیں سیلز مینیجر کی نوکری دلوا دیتا ہوں۔ میں اس نے خوشی سے بے قابو ہوتے ہوئے مجھ سے راستے میں کہا۔ بس سردار جی، یہی تو کمزوری ہے میری، نوکری نہیں کر سکتا۔ ہاں اگر مجھ پر احسان کریں تو کمیشن ذرا بڑھا دے، آپ کے لیے آرڈر لاتا رہوں گا۔ میں نے جواب دیا۔ یار یہ کوئی کہنے کی بات ہے، جلندھر میں مجھ سے ضرور ملنا، اس نے گرم جوشی سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا۔ کمرے پہنچتے مجھے ایک مرتبہ پھر بڑے دل فگار لہجے میں اپنی بیماری کا ذکر کرنا پڑا، جس کے ہاتھوں میں اتنا مجبور تھا کہ شراب پینا تو کیسے سونگ بھی نہیں سکتا تھا۔ سورج سنگھ کفِ افسوس مل کر رہ گیا۔ رات تک وہ میرے ساتھ رہا، ڈنر بھی اس نے کروایا تھا۔ میری کمیشن اس نے فوراً ادا کر دی تھی کیونکہ میرا اس سے یہی معاہدہ تھا، اب مال سپلائی کرنا اور بل وصول کرنا اسی کے ذمہ تھا۔ اسی رات میں نے رخت سفر باندھا اور لدھیانہ روانہ ہو گیا۔ صبح مجھے اچانک موجود پا کر پرکاش مجھ سے بغل گیر ہو گیا۔ یار اتنی دیر، اس نے بڑے شکایت آمیز لہجے میں کہا۔ ایک اور دھندا مل گیا تھا۔ میں نے ہنستے ہنستے اسے ساری کہانی سنا دی، کیونکہ کرنل باجوہ اور سورن سنگھ میرے لیے بہترین دوست ثابت ہو سکتے تھے اور پرکاش کا حوالہ میرے لیے ضروری تھا۔ واہ یار، یقین ہو گیا سکھ ہوتے ہی بیوقوف ہیں، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ ناشتہ میں نے اور پرکاش نے اکٹھے ہی کیا تھا۔ ماتا اور بابو جی تو اداس ہو گئے تھے تمہارے بغیر، اور وہ بھی، اس نے شرارتی نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے فکرہ ادھورا چھوڑ دیا۔ وہ کون؟ میں نے اس سے نظریں ملائے بغیر پوچھا۔ اچھا جیسے تمہیں تو معلوم ہی نہیں۔ واہ جی واہ، اتنا بڑا کام کر گئے اور ہم سے چوری، اس نے گلہ کیا۔ پہلی چوری کی تھی زندگی میں، اور وہ بھی پکڑی گئی تیرے کی، میں نے ہنستے ہنستے کہا۔ ایک بات کہوں؟ پرکاش بولا۔ میں نے چائے پیالی میں ڈھیلتے ہوئے کہا۔ یہ پونم کا سبھاگیہ ہوگا اور مجھے تم اس سلسلے میں ہمدرد پاؤ گے۔ اس کا لہجہ خاصا پر امید تھا۔ مجھے تم سے یہی امید تھی پرکاش، میں نے اس کا ہاتھ دباتے ہوئے کہا۔ دوپہر تک لمبی سان کے تان کے سوتا رہا۔ پرکاش نے میری ہدایات کے مطابق مجھے کھانے کے وقت بیدار کر دیا۔ نہا دھو کر میں نے کھانا کھایا۔ پونم کی چھٹی کا وقت ہو چلا تھا۔ میں نے اس کے کالج کا رخ کیا۔ کالج میں عین چھٹی کے وقت پہنچا۔ مجھ جیسے سینکڑوں مشتاقان دید نے پہلے ہی کالج کا گھراؤ کر رکھا تھا۔ سائیکلوں پر سوار اور پیدل بھارتی مہاراؤں کی ٹولیاں خیرات حسن بانٹتی، مسکراتی، ایک دوسرے سے اٹکلیاں کرتی کالج کے دروازے سے برآمد ہوتی اور کالج کے باہر پہلے سے انتظار میں کھڑے اپنے پریتم کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر اپنی راہ لیتی۔ قریباً 10 منٹ جان لیوا انتظار کے بعد پونم لڑکیوں کے ایک جھرمٹ سے نمودار ہوئی۔ وہ اپنے ساتھیوں میں سے بلا شبہ ان کی ملکہ دکھائی دے رہی تھی۔ جیسے ہی وہ اس درخت کے نزدیک پہنچی جس کے نیچے میں سراپا انتظار بنا اس کا منتظر تھا، میں اچانک ان کے سامنے آ گیا۔ حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات اس کی خوبصورت آنکھوں میں لہرائے۔ نمسکار، اس نے سنبھلتے ہوئے میرے پرنام کی جواب میں ہاتھ جوڑ دیا۔ آپ یہاں؟ اس کے منہ سے بمشکل نکلا۔ واپس چلا جاؤں؟ میں نے اس کا فکرہ اچک لیا۔ پرماتما نہ کرے، مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا۔ آپ اچانک اس طرح چلے آئیں گے؟ اس نے خاموشی اختیار کر لی۔ جب لفظ اپنا مفہوم کھو دیں اور کہنے کو کچھ باقی نہ رہے تو جذبوں کی خاموشی زبان کا اظہار بن جاتی ہے۔ ہم دونوں قدم سے قدم ملائے نزدیکی ریسٹورانٹ کی طرف جا رہے تھے۔ اس اثناء میں سائیکل سوار اس کی دوستوں سے ہمارے نزدیک سے گزرتے ہوئے ہم پر اچھے خاصے ریمارکس بھی کسے۔ پونم سے ملتے ہوئے بھی اپنا مشن جاری کبھی نہیں بھولا تھا۔ مجھے علم تھا کہ بھارتی ایئر فورس کے متعلق تازہ ترین معلومات حاصل کرنے کا ذریعہ ان کے مخصوص کلب اور ریسٹورانٹ ہی ہوتے ہیں۔ اسے بس میں سوار کر کے میں واپس پرکاش کی طرف چلا آیا۔ پرکاش نے اپنے آپ کو کام کے لیے وقف کر دیا جس پر دن رات امیر بننے کا خبت سوار تھا۔ قدرت نے اسے دھرم ویر کی صورت میں جو غیبی امداد پہنچائی تھی وہ اس کا حق ادا کرنا جانتا تھا۔
گھر پر ماتا اور بابوجی مجھ سے بغل گیر ہوئے اور ایسے لگا جیسے میں واقعی ان کا سپوتر تھا۔ بیٹے، مقامی مارکیٹ ہی میں میرے خیال میں تمہارے لیے کافی کام موجود ہے، اتنی مشقت نہ کیا کرو، انہوں نے مجھے کمال ہمدردی سے کہا۔ دیکھیے بابوجی، مارکیٹنگ میرا شعبہ ہے اور میں پرکاش کو یہ موقع نہیں دینا چاہتا کہ وہ مجھے نالائق سمجھے۔ بس ہم دونوں میں دوڑ لگ گئی ہے، یہ مال بناتا رہے اور میں اس کا نکاس کرتا رہا۔ اچھا یار، تمہاری مرضی، مایا کے لیے اتنا بھاگ دوڑ بھی اچھی بات نہیں۔ بابوجی آپ ٹھہرے کمیونسٹ، میں ابھی بننے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میرے جواب پر وہ ہنس دیے۔